اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نشانیاں پڑھ رہے تھے کہ قیامت قائم ہونے سے قبل یہ نشانی اگر اللہ ہوگی تو سمجھ جائے کہ قیامت اب قریب ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا مشکل ہوگا کہ لوگ اسے تاوان سمجھیں گے، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کو نکالنا بھی ہوگا، نکال بھی سکتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہوئے اتنا سوچیں گے، اتنا بھاری پڑے گا جیسے وہ شاید اس سے کوئی تاوان اس سے وصول کر رہے ہوں، زبردستی اس سے کوئی پیسے نکال رہے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ علم میں نہیں پڑھیں گے، لیکن لوگوں کو علم پہنچانے کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، بلکہ مال کمانے کے لیے، یعنی علم کو لوگ بیچیں گے، علم سے جو فائدہ انہیں حاصل کرنا چاہیے وہ فوائد حاصل نہیں کریں گے، بلکہ پڑھیں گے تو صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے ان کو لوگ حاصل نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، یعنی فرما بردار ہوگا۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورت جو ہے مرد کے تابع ہوتی تھی، مرد جو بھی حکم دیتا تھا عورت اس کی تابعدار ہوتی تھی، اس کی اطاعت گزار ہوتی تھی، اس کا کہنا مانتی تھی، اس کے مطابق چلتی تھی۔ لیکن قرب قیامت میں اب عورت جو ہے وہ حکم کرنے والی ہوگی اور مرد جو ہے اس کا تابعدار ہوگا، یعنی اس کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ یعنی گھر کے اندر سرپرستی جو کہ مرد کی ہونی چاہیے، لیکن قرب قیامت میں عورت سرپرستی کر رہی ہوگی، عورت حکم کر رہی ہوگی اور مرد اس کی بات کو سن رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے قیامت قائم ہونے سے قبل یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، یعنی ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، لیکن والدین کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کو جھڑکیں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، یہاں تک کہ لوگ اپنے احباب سے جو میل جول رکھیں گے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، میل جول کریں گے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا جو ہے لوگ پسند نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے مسجد میں لوگ چلائیں گے، اونچی اونچی آواز کے اندر مسجد کے اندر بات کریں گے، جو ادب و احترام ہے اس کا پاس نہ رکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ گانوں کی کثرت ہوگی، جگہ جگہ سانگس لگے ہوئے نظر آئیں گے، جگہ جگہ گانے بجتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے۔ دوسرا یہ کہ لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، یعنی حال یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو لوگ تو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، جو ہمارے پچھلے جو لوگ کر کے چلے گئے انہیں برا کہیں گے، نہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو برا بھلا کہیں گے، اپنے بارے میں جو ہے ان کا گمان جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طریقے سے درندے جانور آدمی جو ہے وہ کلام کریں گے، درندے جو ہیں وہ آدمی سے کلام کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت عطا کر دے گا اور وہ جو ہے ان انسانوں سے جو ہے وہ کلام کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ذلیل لوگ ہوں گے، جن کو تن پر کپڑا نہ تھا، پاؤں میں چپل نہ تھی اور بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہوں گے، جبکہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، جوتی پہننا انہیں نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑے بڑے محلات بنا کر، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جو ہے یہ لوگ فخر کر رہے ہوں گے۔ پھر آخر میں یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا اور دجال جو ہے وہ حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین میں 40 دن تقریباً سفر کرے گا۔ حرمین طیبین مکہ اور مدینہ کو کے علاوہ پورے روئے زمین پر جو ہے وہ سفر کرے گا، اور اس کا جو 40 دن میں سے جو پہلا دن ہوگا وہ سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا وہ ہفتے کے برابر ہوگا، باقی جو دن ہوں گے وہ 24 گھنٹے کے برابر اس کے دن گزر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے وہ بہت تیزی سے سفر کرے گا، جیسے کوئی بادل، کوئی ہوا ہو جو ہے وہ ہوا جو ہے بادل کو اڑاتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے، ایسے ہی دجال بھی جو پورے روئے زمین پر سفر کرے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ،
اور بظاہر جو باپ ہوگا وہ جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا، اور جو آگ ہوگا اسے جہنم کہہ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں جو باپ ہوگا وہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور جو آگ ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ جنت ہے، اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور جو بھی اس کا مطیع ہوگا، جو بھی اس کو رب کہے گا، وہ اپنے باغ میں داخل کرے گا جو حقیقت جہنم ہوگی، اور وہ جو رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، اس کا انکار کر دے گا دجال کا، وہ اس کو اپنے آگ میں داخل کر دے گا۔ وہ آگ اصل میں اللہ کی طرف سے جنت ہوگی، یعنی جس کو وہ باغ نمایاں کرنا ہوگا اس کی حقیقت اصل میں جہنم ہے، اور جس کو وہ آگ دکھا رہا ہوگا لوگوں کو کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے میں اسے آگ میں ڈال دوں گا، تو حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اور پھر یہ اس سے پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون دجال کی فتنے کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید دجال کی فتنہ ہوگی، وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کی فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔